على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ اللہ کے فضل، اس کی رحمت اور اس کی توفیق سے آج 11ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 11ویں پارے میں سورہ توبہ کی بقیہ 36 آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 129 تک، اس کے علاوہ سورہ یونس مکمل جس کی 109 آیات ہیں وہ آج کے پارے میں مکمل ہے، اور سورہ ہود کی پہلی 5 آیات بھی آج کے پارے میں شامل ہیں۔ جہاں تک سورہ توبہ کے مرکزی مضمون کا تعلق ہے تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ جہاد کے آداب اور احکام ہی اس کا مرکزی موضوع ہے، اور خاص طور پر اس میں غزوہ تبوک کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے، اور اس میں پھر جو منافقین کا کردار تھا اس کے اوپر تو بالکل الگ الگ لائن کھینچی گئی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ غیرت اور حمیت والے ہیں، اور وہ اسلام کی عزت اور آبرو کے لیے نکلتے ہیں، عقیدے اور ملک کا دفاع کرتے ہیں، جبکہ منافقین جو ہیں ان کے اندر حمیت اور غیرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مختلف قسم کے القابات بھی یہاں ارشاد فرمائے ہیں کہ بے علم ہیں، بد کردار ہیں، بہانہ ساز ہیں، اور پلید ہیں، ریچس پلید بھی ہیں، یہ ان کا کردار۔ تو 11واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو اب پھر بہانے سازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آ کے لوگ جو ہیں وہ منافقین بیٹھ جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہانے بناتے تھے، جی یہ فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، ہم اس لیے نہیں گئے، ہم اس لیے نہیں گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا تعتذروا، تم بہانے نہ بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات کا اعتبار کریں گے ہی نہیں، اس لیے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری ساری باتیں اللہ نے ہمیں بتا دی، تمہارے بارے میں معلومات اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ یہ قسمیں اٹھا کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لتعرضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں اور ان سے اعراض کر لیں، ان سے منہ پھیر لیں۔ فاعرضوا عنہم، آپ ان سے منہ پھیر لیں، اعراض کر لیں، لیکن یہ قسمیں اس لیے اٹھائیں گے لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فإن ترضوا عنہم، اگر آپ راضی ہو بھی جائیں گے ان سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں گے، فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کی قوم سے اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوتا۔ وہ آپ راضی ہو بھی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، یہ آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ آگے پھر 3 قسم کے جو دیہاتی ہیں ان کے کردار کی بات کی گئی ہے آیت نمبر 97، 98 اور 99 میں، کہ عمومی مزاج کے جو دیہاتی ہیں وہ اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، اجڑ ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن بعض ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خرچ کو بوجھ سمجھنے والے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے برے وقت کے منتظر ہوتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے ایمان دیا ہے ہوتے اعراب ہیں، یعنی بدوی، لیکن جن کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں اور اللہ سے قربتوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیتے ہیں۔ قربات عند اللہ وصلوات الرسول الا انہا قربۃ لہم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے قرب ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ آگے آیت نمبر 100 ہے، یہ صحابہ کرام کی شان میں ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو پہل یعنی والسابقون الاولون، پہل آگے بڑھ جانے والے، مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور نیکی کے راستے پر جو ان کے پیچھے چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور پھر اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ایسی جنتیں اللہ نے تیار کی ہیں، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی۔
اب یہ جو مہاجرین کو ان میں سے بھی سابقون الاولون کی بات کی گئی، اس کی ڈیفینیشن کے اندر اختلاف ہے کہ سابقون الاولون کون ہے۔ بعد نے کہا کہ وہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی جب قبلہ بیت المقدس تھا اس وقت بھی مسلمان تھے، اور بعد میں پھر یہ بعد میں تو مسلمان رہے ہی، اس لیے ان کو سابقون الاولون کہا۔ بعد نے کہا کہ حدیبیہ کے مقام پر جو مسلمانوں کے ساتھ شریک ہونے والے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے، بیعت رضوان وہ تھی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو ہے وہ وعدہ لے لیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، یا پھر بدری صحابہ۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ سارے ان سے مراد ہے، بدر میں شامل ہونے والے، حدیبیہ میں شامل ہونے والے، یا پھر دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے۔ مسلمانوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا، ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی، یہ ایسے تھے کہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 102 سے 104 تک کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ بھی نہیں گئے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو آ کے باندھ لیا اس کے مسجد نبی کے ستون کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جب تک ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی ہم جائیں گے نہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا اعمالا صالحا واخر سیئا، ان کے اندر نیکی بھی تھی اور کچھ ایسی غلطیاں بھی تھیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ عسى اللہ کا مطلب ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور قرآن میں جب امید کی بات کی جائے تو اس کا مطلب یقین ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا خذ من اموالہم صدقہ، ان سے صدقہ لے لے تو طہر و تزکیم بہ وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کر دے، ان صلاتک سکن لہم، ان کا دل کو سکون آ جائے گا۔ ایک گروہ ایسا تھا جس کا ذکر آیت نمبر 106 میں کیا، اور پھر آگے جا کے آیت نمبر 118 کے اندر ان کا معاملہ مؤخر کر دیا۔ وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم۔ ایک گروہ ایسا تھا، اور یہ 3 لوگوں کا گروہ تھا، اور اس میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ 3 لوگ تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے کوئی بہانہ بھی نہیں بنایا، یہ گئے بھی نہیں، انہوں نے بہانہ بھی کوئی نہیں بنایا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، لمبی حدیث ہے بخاری شریف کی، کعب بن مالک کہتے ہیں لوگ بہانے بنا رہے تھے اور بہانے بنا بنا کے اٹھ کے جا رہے تھے، مجھے بھی لوگوں نے کہا تو بھی بہانہ بنا لے، یہ بنا لے، یہ بنا لے۔ کہتے ہیں میں سوچتا رہا کہ میں بہانہ بنا لوں، لیکن پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر میں جھوٹا بہانہ بناؤں گا نا تو وہ تو جھوٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا بھی دے گا بہانے کا فائدہ کیا ہے، لہٰذا میں نے سوچ لیا میں نے بہانہ کو نہیں بنانا۔ گئے کوئی نہیں تھے، اس کے بارے میں خود کہتے ہیں کعب بن مالک کہ میرے پاس سواری اچھی تھی، تیاری میں نے کی ہوئی تھی کہ میں جاؤں گا، تو بس ایسے ہی صرف اپنی یعنی کیسے کہتے کسل مندی کی وجہ سے کہ کوئی نہیں چل باقی نکل بھی جائیں گے تو میرے پاس سواری اچھی ہے میں پیچھے سے پہنچ جاؤں گا۔ ویسے کرتے کرتے قافلہ دور ہوتا گیا، کہتے ایسے کرتے کرتے میں رہ گیا، میں پھر نہ جا سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو میں نے بہانہ ہی کوئی نہیں بنایا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہانہ نہیں، بس نہیں جا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معاملہ مؤخر ہے، ان کو سزا دینی ہے کہ توبہ قبول کرنی ہے، ان کا معاملہ مؤخر ہے۔ اللہ اکبر، معاملہ مؤخر کیا ہوا؟ آگے آیت نمبر 118 میں پھر ذکر ہوگا کہ ان سے پھر بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کا ان سے بائیکاٹ کر لیا۔ وہ کعب بن مالک کہتے ہیں ہم مسجد جاتے تھے کوئی ہم سے بات ہی نہیں کرتا تھا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ کہتے ہیں ہم نے مسجد جانا چھوڑ دیا، اور جو ملتا تھا ہر بندہ مذاق اڑاتا تھا، اور ایسے جیسے لگتا تھا زمین تنگ ہو گئی۔ اور پھر اس دوران جو ہے وہ رومیوں کی طرف سے جو ہے وہ پیغام آیا کہ تمہارا نبی سنا ہے تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تمہارے پاس آ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے بڑی آزمائش تھی۔ 40ویں دن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو بھی اپنے میک اپ چھوڑاؤ، لہذا بیویوں سے بھی قطع تعلق ہو گیا۔ تو یہ وہ حالات تھے جس کو اللہ کریم نے آیت نمبر 118 میں فرمایا کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی اپنی کشادگی کے باوجود، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اور توبہ کا جب پروانہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کی توبہ نازل کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ اکبر۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پہ لیٹا ہوا تھا
صحابہ نے شور مچاتے ہوئے مجھے بتایا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، آ جاؤ۔ کہتے میں حیران ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرمائی، اور یہ بڑی سعادت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، اور ہمیشہ تک یہ ذکر جاری رہے گا۔ آیت نمبر 107 سے لے کر 110 تک ایک مسجد کا ذکر ہے۔ اصل میں مسجد نہیں تھی، ایک عمارت تھی، اور اس کو عام طور پہ نام لیا جاتا ہے مسجد زرار۔ ویسے وہ مسجد تھی، اور قرآن کہتا ہے وہ بنائی اس لیے گئی تھی، اس کے 3 کام تھے۔ ایک تو زرارن، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، یعنی 4 کام تھے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے۔ زرار کا مطلب ہے تکلیف دینے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اس لیے کفرن، اور کفر کو ترویج دینے کے لیے، تفریقا بین المومنین، اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کمین گاہ کے طور پر اس کو بنانے کے لیے یہ منافقوں نے پروگرام بنایا تھا۔ اصل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو عامر۔ وہ تھا تو بنو خزرج کا مشرک تھا، لیکن وہ عیسائی ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے اس کا کوئی دین نہیں تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بہت اس نے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ سنا ہے کہ احد کے میدان میں اس نے میدان کے اندر گڑھے بھی کھودے تاکہ مسلمانوں کی فوج جو ہے اس کو نقصان پہنچے، اور اس طرح کا آدمی تھا، ہمیشہ نقصان پہنچاتا رہتا تھا وہ۔ اور اس طرح کے 12 اشخاص نے مل کے وہ ایک مسجد بنائی تھی، اور انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ ہم مسجد بناتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ آپ آئیں ہماری مسجد میں نماز پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا واپس آ کے نماز پڑھو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رستے میں تھے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ جو مسجد بنا رہے ہیں نا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کمینگاہ بنا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلا رہے ہیں، اور یہ کفر کو ترویج دے رہے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچنے سے پہلے یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو آ کے ہماری مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف مدینہ لانے سے پہلے ہی آپ نے پیغام بھیجا، صحابہ کو کہا جا کے اس کو گرا دے۔ صحابہ نے جا کے اس کو گرا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہنچے ہی نہیں تھے اور مسجد گرا دی گئی، اور جو بھی انہوں نے عمارت بنائی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی نہیں جانا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے وہ اس بات کا حق رکھتی ہے کہ آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں۔ اور یہ تقوی کی بنیاد پر مسجد کون سی بنائی گئی ہے، اس کے بارے میں دونوں روایات ہیں۔ بعض نے کہا اس سے مراد مسجد نبوی ہے، بعض نے کہا اس سے مراد مسجد قباء ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، ویسے تو دونوں مسجدیں تقوی کے اوپر بنائی گئی ہیں۔ اور یہ جو کافر منافق ہیں یہ بالکل ایسے جیسے جہنم میں گرنے والے ایک کنارے کے اوپر کھڑے ہو کے یہ عمل کرتے ہیں، اور جو بالکل گرنے ہی والا ہو، یعنی اخلاقی جرت سے یاری لوگ ہوتے ہیں، اور منافقین کے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ یہاں مذمت فرمائی۔ آیت نمبر 110 کے اندر ایک بات فرمائی، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم۔ یہ جو بلڈنگ انہوں نے بنائی تھی نا، عمارت جو بنائی تھی، یہ ہمیشہ ان کے دل کے اندر کھٹکتی رہے گی۔ جو انہوں نے بنائی تھی کھٹکتی رہے گی، یعنی وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، وہ ان کے تشریف لانے سے پہلے گرا دی گئی، اور ان کے دل میں ہمیشہ کھٹکا رہے گا حتی الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل پھٹ جائے، یعنی مرتے دم تک ان کی اسی طرح رہے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ اللہ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ اس کے بارے میں بہرحال لوگوں نے یہ کہا ہے، ہو سکتا ہے اتفاق ہو اور یہ ایک مناسبت ان میں سے نکالی ہے۔ یہ اصل میں یہ آیت ہے 110، آیت نمبر 110، سورہ توبہ کا نمبر ہے 9 اور پارہ ہے 11، اور یہ بنتا ہے 9/11۔ اور وہ جو 9/11 کو جو بلڈنگ تباہ ہوئی تھی اس کی منزلیں 110 تھیں، تو یہ آیت نمبر 110 ہے۔ تو یہ ایک اتفاقی مشابہت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو معنوی مشابہت ہے وہ بڑی شاندار ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی یہ ہمیشہ ان کے دل میں کھٹکا پیدا کرتی رہے گی، کھٹکتی رہے گی یہاں تک کہ مر جائے، الا ان تقطع قلوبہم، ان کے دل پھٹ جائے، اس وقت تک یہ اسی طرح سے رہے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ معنوی مشابہت جو ہے
یہ اتفاقی ہو یا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن زندہ کتاب ہے اور اس کے اندر ہر چیز کے بارے میں رہنمائی موجود ہے اور یہ اسی طرح سے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنین جو ہے ان کی ڈیل ہوتی ہے اللہ سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومنین کا سودا ہو گیا اللہ کے ساتھ کہ اپنی جان اور مال یہ دے دیں گے اور اس کے نتیجے میں ان کو جنت ملے گی۔ اللہ اکبر، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون یقتلون، یہ جو لڑائی لڑتے ہیں یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا جو ڈیل ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا وعدہ ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اس کے بعد مشرکین کے لیے استغفار کی مانت میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو منافقین ہیں ان کے لیے استغفار کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، آیت نمبر 84 کے اندر ہم نے پڑھا۔ یہاں آیت نمبر 113 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ ما کان للنبی، اب یہ غور سے سن لیں، ما کان للنبی والذین ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ لائق شان بات نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے اپنے رشتہ دار ہوں، من بعد، اب یہ ہے غور طلب، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ یقینی طور پر ان کو واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی تھے، یعنی جو مر گیا حالت کفر میں، میرا پتر چپ کر جا، او میرا پتر چپ کر جا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان کو یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ جہنمی ہے۔ گویا اگر کوئی شخص مر گیا اور سب لوگوں کو بالاتفاق معلوم ہے کہ وہ حالت کفر میں یا حالت شرک میں مرا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ البتہ جن کے بارے میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے مسلمان ہے، کوئی کہتا ہے نہیں مسلمان، کوئی کہتا ہے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے ایسا ہے، یعنی کچھ لوگ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کر لینی چاہیے، اس لیے کہ وہ من بعد ما تبین نہیں ہے، وہ واضح طور پر جہنمی نہیں ہے، جو واضح طور پر جہنمی نہیں ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آگے جیش اسرت والوں کے درجے بلند ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ جیش اسرت میں گئے ساعت الاسرہ، یہ غزوہ تبوک میں جانے والے جو ہیں بڑے درجے والے لوگ۔ آیت نمبر 118 پھر میں نے عرض کیا وہ پیچھے رہ جانے والے جو 3 لوگ تھے ان کی توبہ کا ذکر ہے۔ پھر ایک بات آیت نمبر 122 کے اندر فرمائی کہ علم دین میں تخصص حاصل کرنا چاہیے، علم دین میں، یعنی سارے لوگ لڑنے نہ نکل پڑا کریں، بلکہ ایسا کریں کچھ لوگ جو ہے وہ دین کا علم حاصل کریں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کچھ لوگوں کو دین کی تعلیم کے لیے مخصوص کیا جانا چاہیے، تاکہ جو لوگ لڑنے کے لیے گئے ہیں، جو لوگ کاروبار کے لیے گئے ہیں، جو لوگ مختلف کام کر رہے ہیں، جب وہ واپس لوٹے تو ان کو کوئی دین سکھانے والا ہو۔ لہٰذا ہر گھر کے اندر، میں اس لیے اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیم کے بارے میں احکامات ہیں اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک کم از کم پورا عالم دین ہونا چاہیے۔ یہ جو ابتدائی دینی تعلیم ہے یہ فرض ہے، ابتدائی تعلیم دینی تعلیم ہر شخص پر فرض ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ دینی تعلیم اتنی کو حاصل کرے کہ اس کو زندگی موت کے مسائل کا پتہ ہو اور اس کو یہ پتہ ہو کہ بطور مسلمان کیسی زندگی گزارنی ہے، یہ ہر شخص پر فرض ہے۔ لیکن دین کی جو اسپیشلائزڈ نالج ہے کہ درس پڑھ لے، امہات الکتب پڑھ لے، سارا کچھ ڈگریاں لے لے، یہ ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر نسلوں کے اندر دین جاری رکھنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک عالم دین ہونا چاہیے، اور وہ جو عالم دین ہے وہ دوسروں کو دین سکھاتا رہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اللہ ان کے بھاری، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف، تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے دامنوں سے اور پشتوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اصل میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چراغ جل رہا تھا
اور پروانے اس کے اوپر آ کے مر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم میرے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کر جہنم کی طرف جا رہے ہو. اللہ اکبر. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں آخری آیت جو ہے نا سورہ توبہ کی، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بے فکری اور غموں سے آزادی کی دعا ہے کہ جس شخص نے یہ 7 دفعہ صبح پڑھ لے 7 دفعہ شام پڑھ لے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. جو شخص صبح و شام 7 دفعہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے نجات دے دیتا ہے اور بے فکری عطا فرماتا ہے. آگے سورہ یونس ہے. سورہ یونس مکی صورت ہے. بعض نے کہا کہ 3 آیات اس کی مدنی ہیں. بہرحال اس میں صحیح عقیدے کی دعوت دی گئی ہے اور صحیح عقیدہ سمجھایا بھی گیا ہے اور اس پر تنبیہ بھی کی گئی ہے. مرکزی مضمون توحید، رسالت، آخرت اور منکرین کے اوپر اتمام حجت قائم کی گئی ہے اور یعنی بنیادی عقیدہ ہی اس کا موضوع ہے. ابتدا میں فرمایا کہ بشر ہونے پر تعجب کرتے ہیں. انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم وقال الكافرون ان هذا لسحر اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم. ان کے اوپر یہ بڑی عجیب بات ان کو محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے ایک ہمارے جیسا انسان بشر، اس کے اوپر قرآن نازل ہوا، یہ ان کو بڑی پریشانی ہے. اب اندازہ کیجئے کہ جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے یا اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کے معاندین تھے، ان کو ہمیشہ یہ پریشانی رہی اور یہ اعتراض رہا کہ یہ ہمارے جیسا بشر ہے اور ہمارے جیسا ہے. اور قرآن میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں ہماری طرح پھرتا ہے. یعنی جس طرح جو ہماری طرح احتیاجات ہے وہ اس کی بھی احتیاجات ہے. یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو یہ اعتراض ہوتا تھا. اور اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ ہم سے بالکل جدا ہے اس اعتبار سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی نہیں مانتے. جبکہ یہ سابقہ امتوں میں یہ اعتراض ہوتا تھا اور مشرکین مکہ کو بھی یہی اسی بات کا اعتراض ہوتا تھا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بشر ہونے پر تعجب کرتے ہیں. آگے نبی پاک اللہ کی صفات کی بات ہے، صفات ربوبیت، تخلیق اور اعادے پر قادر ہے، صفات الہیہ کا تذکرہ ہے. اور پھر فرمایا کہ جو انسان ہے نا، اذا مس الانسان ضر دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما. جب مسلمان کوئی بھی انسان ہے، اس کی نفسیات یہ ہے کہ اس کو جب تکلیف ہوتی ہے نا، تنگی میں صرف اللہ کو یاد کرتا ہے بس. اور جب اس کو فراخی ملی ہوئی ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا. آگے کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی ہے، گزشتہ اقوام کا حوالہ دیا گیا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، پہلے بھی ہم نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا. تم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی جاری رکھو گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ قرآن میں تبدیلی کر دیں. کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، خواہش کی کہ آپ قرآن کو بدل دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی، ان اتبع الا ما یوحی الی قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. میں اپنی مرضی سے قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا. آپ یہ کہہ دیں ان کو اور یہ ساتھ بتا دیں کہ میں تو صرف وحی کے اوپر عمل کرتا ہوں، مجھے اللہ نے پڑھایا ہے اور تم میں نے عمر گزاری ہے، تمہیں نہیں پتا میں کس طرح کا آدمی ہوں. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں تمہارے اندر ہی رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا کہ میں نہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہوں، نہ کچھ میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں. افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں. آیت نمبر 18 میں مشرکین کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مشرکین جو ہیں یہ اللہ کو مانتے تھے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے منکر تھے، یہ سارے اللہ کو مانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے. تو پھر مشرک کیوں تھے؟ مشرک اس لیے تھے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اور چیزوں کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے یہ خبر تمہیں آسمان و زمین میں تمہیں دی کس نے؟ یہ خبر دینے والا کون ہے کہ یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں؟ آگے فرمایا توحید جو ہے فطرت میں موجود ہے، دنیا کی ناپائیداری کی مثال دی ہے، دیدار الہی اللہ کی بہت بڑی نعمت. یہ جو للذی احسن الحسن و زیادہ، اللہ فرماتا ہے جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں نا
ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وزیادہ کچھ ایڈیشنل بھی ہے۔ اور وہ ایڈیشنل کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بار بار ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرمائے گا وہ اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ جو کچھ بھی جنت ملنی ہے تو اللہ کی رحمت سے ملنی ہے، لیکن وہ صرف اتنا نہیں ملنا جتنا عمل کیا ہے اتنا مل جائے، اس سے زیادہ ملے گا۔ اور وہ زیادہ کیا ہے اس کی ایک وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نیکی کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت تو عطا فرما دے گا، اور زیادہ کیا ہے؟ زیادہ وہ دیدار الہی ہے، جب وہ جنت کے اندر پھر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ منادی کرے گا کہ اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے، تو جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار سب کچھ تو مل گیا ہے، اب کیا رہ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہرے جو ہے وہ روشن کر دیے، اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا دیا، سب کچھ مل گیا، اب کیا رہ گیا ہے؟ تو اس دوران اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا دیں گے، ان کو دیدار نصیب ہوگا، اتنی لذت ملے گی کہ حیران ہو جائیں گے۔ جنت کی ساری نعمتیں اللہ کے دیدار کی لذت کے سامنے ہیچ ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ آگے پھر قل من یرزقکم من السماء والارض، وہ جو سوالیہ طور پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا عقیدہ بیان کیا، میں نے عرض کیا سورہ عنکبوت میں، سورہ زخرف میں، سورہ مومنون میں، اور یہاں سورہ یونس میں، اور مختلف مقامات پر کہ ان سے پوچھو کون زمین و آسمان کا خالق ہے، کون مالک ہے، تو سورج چاند کسی کنٹرول میں ہے، رزق کون دیتا ہے، تو کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم کیوں نہیں پھر بچتے؟ آگے قرآن کی حقانیت کا ایک چیلنج جو ہے، جو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دیا، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، ایک سورت قرآن جیسی لے آؤ اگر تم لا سکتے ہو۔ اور یہ قرآن کا چیلنج ہمیشہ، 10 سورتوں کا چیلنج، ایک سورت کا چیلنج، پورے قرآن کا چیلنج، یہ ہمیشہ سے موجود ہے اور آج تک موجود ہے۔ حالانکہ اے آئی بھی بن گئی، کمپیوٹر بن گیا، بہت کچھ بن گیا، لیکن یہ قرآن کا چیلنج رہتی دنیا تک موجود ہے۔ آگے پھر فرمایا یہ جو مشرکین کی بدعمالیاں ہیں ان سے برات کا اظہار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا کہ میں ان سے بری ہوں اور تم مجھ سے بری ہو۔ آگے قرآن سے آیت نمبر 57 اور 58 میں قرآن کے بارے میں خوشی منانے کی بات ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ اللہ نے تمہیں فضل اور رحمت دیا ہے، اس کی وجہ سے تم خوشی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ تم جو کچھ جمع کرتے ہو سب سے بہتر ہے۔ قرآن کی خوشی مناؤ، اس کو ایک تو لوگوں نے یہ کیا ہے کہ بعض لوگوں نے جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے اس آیت کو دلیل بنایا ہے، اور یہ کہنا کہ عید میلاد النبی کی یہ دلیل ہے، یہ قرآن کے اندر معنوی تحریف ہے، کیونکہ یہ قرآن کی وجہ سے، یعنی قرآن کے نزول کی خوشی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوشی منانی کیسے ہے؟ خوشی ویسے منانی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، کیونکہ قرآن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی خوشی منائی ہے ویسی منانی ہے۔ اور وہ خوشی کیا ہے؟ اس بات پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہارے اوپر قرآن جیسی کتاب نازل کی ہے، اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگیاں اس کے ساتھ جوڑ کے اپنے آپ کو کامیاب بنا لو، یہ ہے خوشی۔ یہ نہیں ہے کہ جشن مناتے پھرو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی مثال دی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ کی مثال دی ہے، اور پھر جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور یہ بتایا کہ یہ جتنے معاندین نبوت ہیں وہ اسی طرح کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جب فرعون کو ڈبکی لگی تو ڈبکی لگنے پر اس نے کہا کہ جناب میں تو آمنت بھی بنو اسرائیل، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو جو ہے وہ قد عصیتا، تو نافرمانی کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جو لاش ہے نا، آیت نمبر 92 میں فرمایا فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرعون کو کہا کہ تیری لاش کو ہم رہتی دنیا تک کے لیے بطور عبرت باقی رکھیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فرعون جو ہے اس کی لاش ابھی بھی مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک عبرت کا سامان بنایا ہوا ہے۔ پھر وحی الہی پر شک ہو تو اہل کتاب سے پوچھ لو، مشرکین کو یہ بھی کہا۔ اور ایک آیت نمبر 98 میں ایک بالکل اچھوتی بات اللہ کریم نے یہاں فرمائی ہے کہ عذاب جب کسی قوم پر آ جائے نا وہ ٹلتا نہیں ہے، ایک دفعہ عذاب آ جائے تو نہیں ٹلتا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے،
یعنی کسی تاریخ کے اندر آیا ہوا عذاب کبھی نہیں ٹلا۔ اس کے بعد چاہے کتنی مرضی وہ قوم جو ہے آہوزاری کرتی رہے، کبھی نہیں ٹلا، سوائے قوم الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی، ایمان کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ اصل میں حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا شہر کی طرف بھیجا گیا تھا، ان کے سینئر نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے بھیجا تھا نینوا شہر چلے جاؤ، جا کے وہاں پہ تبلیغ کرتے رہے، کسی نے بات ہی نہیں مانی، پریشان ہوئے، ان سے کہا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، پوچھنے لگے کب عذاب آ جائے گا، کہہ دیا 40 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں، اپنی طرف سے کہہ دیا 40 دن میں عذاب آ جائے گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کیسے عذاب نازل کروں۔ بہرحال یہ جو کہانی ہے یہ صحیح احادیث میں اتنی کہانی نہیں ہے جتنی انبیاء کی تاریخ ساری کی ساری یہ اسرائیلی روایات سے بنتی، اس کے اندر کوئی اتھینٹک روایت نہیں، لیکن بہرحال حضرت یونس علیہ السلام بالآخر اللہ سے ناراض ہو کے نکل گئے، اور ناراض ہو کے نکلے، اور پیچھے جو قوم تھی ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ یہ تو نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا پیار کیا ہے اس نبی پر، کبھی صاحب الحوت کہا ہے، کبھی ذُنُّون کہا ہے، مچھلی والا، تو یہ بہرحال وہاں سے نکل گئے، اور ان کے ساتھ جو ہوا سو ہوا۔ پیچھے جو قوم تھی یہ ابھی نکلے ہی ہیں تو ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ عذاب کیا آیا کہ دھواں ہی دھواں بھر گیا ہر جگہ، کمروں میں، ہر جگہ، مطلب کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں دھواں نہ، سانس لینا مشکل ہو گیا، مرتے تھے، پریشان۔ یونس کو ڈھونڈو، ادھر ادھر ڈھونڈا، یونس علیہ السلام نکل چکے تھے، پتہ ہی نہیں کہاں۔ بالآخر وہ ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کریں، پھر سارے میدان میں اکٹھے ہو گئے، اور ان کا ننگے پیر اور ننگے سر نکلو، اور جا کے یونس کے رب سے معافی مانگے، اور جا کے انہوں نے عاجزی کی، گریہزاری کی، ایسے تھا جیسے صبح عذاب آیا اور عصر کے وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے قوم یونس کے کبھی آیا ہوا عذاب نہیں ٹلا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب ٹال دیا۔ آگے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان عام ہے کہ دعوت قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان عام ہے، دعوت توحید اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ ہود، اس کی پہلی 5 آیات بھی آج کے پارے میں شامل ہیں۔ سورہ ہود ان صورتوں میں ہے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، یعنی یہ صورتوں کے نام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے شیبتنی ہود واخواتھا، ہود اور اس کی بہنوں نے، اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور ہود کے سورہ ہود کے اندر اصل میں 6 انبیاء کی جو اقوام کی تباہی کے حالات ہیں، وہ جو ہم نے سورہ اعراف کے اندر بھی پڑھے، وہی 6 اقوام۔ اصل میں انبیاء کتنے آئے ہیں؟ ایک حدیث کے مطابق 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، اور 315 رسول آئے ہیں۔ ان کی کون سا ان کا ایریا تھا، کہاں کہاں وہ رہے، کس کس طرح سے ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا، کوئی حالات قرآن نے بیان نہیں کیا۔ قرآن نے 24 یا 25 انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور جو تباہی کے حالات بتائے ہیں وہ صرف 6 یا 7 کہہ لیجئے، 7 ابراہیم علیہ السلام کی جو مخالفین تھے ان کو بھی شامل کر لیں تو 7 اقوام کر لیں، تو 7 اقوام کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ 7 اقوام ہیں جن کا تعلق خطہ عرب یا اس کے ارد گرد کے علاقے سے تھا، یعنی اس پوری دنیا سے حالات اکٹھے کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں رکھے، صرف ان پہ رکھے جن سے عرب واقف تھے، اور عربوں نے کہیں نہ کہیں اپنے سینہ گزر سے وہ کوئی بات سنی ہوئی تھی، تو وہ باتیں اللہ کریم نے بار بار ان کو بتائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔